ورسول الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہاں جی، آج کا جو ہمارا موضوع ہے بہت ہی اہم ترین موضوع ہے۔ تو اس موضوع کا نام ہے کامیابی اور کامرانی۔ کیا نام ہے جی؟ کامیابی اور کامرانی۔ آج دنیا کے اندر ہر شخص کامیابی اور کامرانی ہی کرتا ہے۔ میں ہوں، آپ ہوں، ہم سب جتنے بھی ہیں، جہاں جدھر بھی نگاہ ڈالیں گے، وہ کافر ہو، مشرک ہو، مسلمان ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، مومن ہو، کوئی ہو، ہر کوئی کیا چاہتا ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ کامیابی چاہتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ کامیابی ہے کہاں پہ، یہ کامیابی کیسے ملے گی، یہ کون سا وہ راستہ ہے؟ کیا نماز پڑھنے سے صرف کامیابی ملے گی، یا کوئی اور بھی معاملہ ایسا ہے جو اللہ پاک نے بندے کے ساتھ کر رکھا ہے؟ جب تک بندہ وہ کام نہیں کرے گا اس وقت تک اسے کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ تو آج میں اس سبق سے سمجھ آ جائے گی کہ کامیابی کیا ہے اور کون سا عمل کرنے سے کامیابی ملتی ہے۔ حالانکہ ہم دیکھیں تو کیونکہ ایک نئے انداز کا میں آپ کو موضوع دے رہا ہوں، نئے الفاظ کے ساتھ دے رہا ہوں، آپ شاید زندگی میں پہلی بار سنیں گے کہ کیا شکل و صورت ہے انسان کو قرآن اور حدیث سیکھنے کی جدید دور کے، جدید تقاضوں کے، جدید طرز کے مطابق یہ موضوع آپ کو دیا جا رہا ہے، جو آج کے دور کے لیے بہت ہی موضوع ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ بتائیں کہ کسی ایسے محبوب کو آپ جانتے ہیں جو ہر کسی کا محبوب ہوگا؟ آپ سارے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں، ماشاءاللہ مجھ سے بڑے بیٹھے ہیں، کوئی کسی کو آپ جانتے ہیں جو ہر کسی کا محبوب ہوگا اور سبھی اس کو چاہنے والے ہوں، خواہ مومن ہو، کافر ہو، خواہ مشرک ہو، ملحد ہو، خواہ منافق ہو، مخلص ہو، خواہ بوڑھے ہوں، ادھیڑ عمر ہو، ہر کوئی اس سے محبت کرنے والا اور ساری کائنات اسی کو چاہتی ہے۔ اب فوراً آپ اللہ نہ لے لینا، کیونکہ میں نے مشرک بھی لفظ بولا ہے، میں نے کافر بھی بولا ہے، لیکن غور کریں ذرا کہ ہر کوئی یہ چاہتا ہے اور اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے کائنات میں کیا مقامی ہے، مہمی ہے، دوڑ دھوپ ہے، اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لوگ فضاؤں میں، ہواؤں میں، یعنی دریاؤں کا کلیدہ چیر رہے ہیں، مریخ پر کمندر ڈال رہے ہیں، سورج کی شعاؤں کو تسلیم کر رہے ہیں، چاند پر پہنچنے کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ یہ سارے ایٹمی تجربات اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے، میزائلوں کی قطاریں اسی محبوب تک پہنچنے کے لیے، یہ ٹینکوں کی صفیں، یہ جدید طیارے، لڑاکا طیارے تیار کرنا، یہ سارا اسی محبوب کو حاصل کرنے کے لیے۔ کوئی بھوکا ہے تو اسی محبوب کے لیے، کوئی اگر پیاسا ہے تو اسی محبوب کے لیے۔ سوال یہ ہے وہ کون سا ہے محبوب ہے جو بھوکوں کا بھی محبوب ہے، پیاسوں کا بھی محبوب ہے، مومنوں کا بھی محبوب ہے، کافروں کا بھی محبوب ہے، اپنوں کا بھی محبوب ہے، غیروں کا بھی محبوب ہے۔ رمضان کا کسی آخری دن ہے، امید تو بڑی زیادہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں، انہیں جانے کی اجازت ہے، بھائی کوئی توجہ اپنا لگائیں گے نہ لگانی ہے، اللہ آپ کو سلامت۔ تو فرمایا اسی محبوب کی خاطر یہ سارے کالج یونیورسٹیاں، اسی محبوب کی خاطر سارے مرد کارخانے، اسی محبوب کی خاطر یہ ساری فیکٹریاں، دکانیں۔ تو سن لیجیے وہ محبوب جس کا ہر کوئی متلاشی اور متقدم ہے، اس کا نام کامیابی و کامرانی ہے۔ یہی بات ہے محبوب کامیابی، کوئی جنت ہے تو وہ بھی کامیابی ہے نا، رب کی رضا جس کو نصیب ہوگی وہ بھی کامیابی کا نصیب ہوگا۔ اسی کے لیے جدوجہد ہے، کوئی نیک راستے پہ چل رہا ہے، کوئی بد راستے پہ چل رہا ہے، کوئی رحمانی پہ ہے، کوئی شیطانی پہ ہے، راستے اپنے اپنے۔ تو بتائیے کون ہے جو کامیاب نہیں ہونا چاہتا؟ کسی کا قتل کرنے والا بھی کامیاب ہونا چاہتا ہے، جو مقتول ہوتا ہے وہ بھی کامیاب ہی ہونا چاہتا ہے، جو فضاؤں میں جا رہا ہے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے، جو دریاؤں کا کلیجہ بھی جی رہا ہے وہ بھی کامیابی چاہتا ہے۔ فرمایا کامیابی کامرانی ایک ایسا محبوب ہے جو سبھی کا محبوب ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے جو کامیابی نہیں چاہتا، جو سب سے زیادہ ناکام ہے وہ بھی اسی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، جو سب سے زیادہ ناکام ہے وہ اسی کے پیچھے۔ کامیابی کے لیے الیکشن ہوتے ہیں، ٹکراؤ ہوتا ہے، تصادم ہوتا ہے، خرچ ہوتا ہے، جیتنے والا بھی کامیابی چاہتا ہے، ہارنے والا بھی کامیابی چاہتا ہے۔ کامیابی ایک ایسا محبوب ہے جس کو حاصل کرنے کی سبھی کوشش کرتے ہیں، مگر فرمایا اس کامیابی اور کامرانی اصل میں ہے کیا؟ اس امر میں اختلاف ہے۔ کامیاب ہم ہونا چاہتے ہیں، اس بات پہ اتفاق ہے، ہر کوئی کہتا ہاں میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، ہر کوئی چھوٹا بڑا ضرور،
ساری دنیا کامیابی چاہتی ہے، اس تمنا اور آرزو میں سب متفق ہے، لیکن کامیابی کسے کہتے ہیں؟ اس پر لوگوں کی آرا مختلف ہے، اور لوگوں کی آرا کے مختلف ہونے کی وجہ سے لوگوں کی جد و جہد اور رنگ و رو اور محنت اور تگ و دو یہ سارے الگ الگ جدا جدا ہے۔ بس کسی نے سوچا کہ کامیابی دولت، مال اور دولت حاصل ہونے سے ہوتی ہے، وہ مال دولت کے پیچھے لگ گئے۔ کسی نے سوچا کامیابی حکومت حاصل ہونے سے ہوتی ہے، وہ حکومت کے پیچھے لگ گیا اس کے اصول کے لیے۔ کسی نے سوچا کامیابی غریبوں کو تباہ کرنے اور غریبوں کو پیسنے سے ہوتی ہے، اس کام پہ لگ گیا۔ کسی نے سوچا کامیابی ملاوٹ کر کے اسٹور کر کے مال جمع کروں گا، آج کروڑ پتی ہوں گا، ارب پتی ہو جاؤں گا، اس کام پہ لگ گیا۔ اور کوئی کسی نے سوچا کہ کامیابی اپنے دشمنوں کو ذلیل کرنے سے حاصل ہوتی ہے، وہ دشمنوں کو مغلوب کرنے میں لگ گیا۔ الگ ساری کامیابی حاصل کرنے والے سارے کامیابی کی تلاش میں دوڑتے رہے، پر حکومت مل گئی، کامیابی نہ ملی، دولت مل گئی، کامیابی نہ ملی، کیونکہ کامیابی کا کم از کم یہ اثر ہو کہ کامیابی پانے والا مطمئن تو ہو۔ کہ بادشاہ بن بیٹھا، دولت مل گئی، حکومت مل گئی، سکون نہ آیا، تو سکون میسر نہ ہوا، تو فرمایا یہ کیسی کامیابی ہے کہ بندہ تخت و تاج پہ بیٹھا ہو، تاج سر پہ سجائے بادشاہت کا، تخت اس کے نیچے ہو، پورے ملک کا بادشاہ بن جائے، سکون اس کو بھی نہ ہو۔ بلکہ بادشاہ جب اس کی بادشاہ جاتی کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے بہت پریشان ہو، بہت وزن تھا، بڑا برڈن تھا میرے اوپر، یہ نہ سوچ سکا، یہ نہ کر سکا، ہیں جی یہ حالت ہوتی ہے۔ فرمایا دیکھنا یہ ہے کہ سارا کتنا کچھ ہو جائے، تھوڑا سا اور بھی اس کو لے لیتے ہیں، مزید بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی، مضبوطی ہو جائے گی شروع میں۔ فرمایا دولت سے اگر کامیابی ملتی تو سب سے بڑے کامیاب شخص کا نام قارون ہوتا۔ اگر دولت میں کامیابی ہوتی، حکومت سے اگر کامیابی ملتی تو سب سے بڑے کامیاب شخص کا نام نمرود ہوتا۔ اگر قارون بھی ناکام ہو گیا، نمرود بھی ناکام ہو گیا۔ قارون کا خزانہ اسے کام نہ آ سکا، نمرود کی دولت اسے نہ بچا سکا، لہذا خزانہ رکھنے کا کیا فائدہ جب وہ کام ہی نہ آیا، حکومت رکھنے کا کیا فائدہ جب وہ ایک مچھر کے سامنے عاجز ہو گیا۔ پوری دنیا کا بادشاہ تھا، بادشاہ ایک مچھر کے سامنے عاجز ہو گیا، یہ کیسا کامیاب ہے؟ اور مچھر بھی لڑ رہا تھا، مچھر بھی کیا تھا؟ آپ پیچھے ہزاروں سال پہلے کی تاریخ کے اور آگ کو اٹھا کے دیکھیں، یہ وہ بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ مچھر لگ رہا تھا، اس کے ناک پہ گھس گیا، اندر جا کر اس کا دماغ چاٹنے لگا۔ اب اس کی ناکامی دیکھیے کہ دوسروں سے اپنے آپ کی پوجا کروانے والا نمرود، اپنے آپ کو خدا کہنے والا، انہی سے جو اسے پوجتے تھے اپنے سامنے جوتے مروانے لگا۔ جب جوتا مارا جاتا مچھر اٹھ جاتا، تھوڑی دیر میں پھر مچھر شروع ہو جاتا، پھر جوتے، یہاں تک کہ جوتا لگتا تھا، جھگڑا کاٹتا نہیں تھا، اور جیسے ہی جوتا ہوتا وہ اسے پھر کاٹنے شروع کر دیتا۔ کیا عجیب معبود تھا، بہت بلا خدا بنا ہوا تھا کہ اپنے بندوں کے جوتے کھاتا رہا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جوتے مارنے والا جو ڈیوٹی جس کی تھی وہ تنگ آ گیا، ان کو روز مار کے ہمارے بازو رہ گئے، انہیں ایک دم اتنا زور سے جوتا مارا کہ اتنا زور سے جوتا مارا کہ نمرود صاحب سیدھے جہاں پہ گئے۔ یہ کامیابی، دولت پوری دنیا کو قبضہ، بادشاہ پوری دنیا پہ، خدا اپنے آپ کو کیا کہتا، اتنا اندھا ہو گیا نشے دولت کے اندر اور اکڑ کے اندر، اور حالت کیا ہوئی تو کامیابی اس کو بھی نہ کی برباد ہو گیا۔ آج لوگوں نے کامیابی کے اصول کے لیے مختلف قسم کے نسخے بھی بنائے تھے، وہ بھی مختلف انداز سے اس کو لے کے کر رہے ہوتے ہیں، مگر آپ ادھر نہیں جاتے کیونکہ وقت کم ہے، موضوع طویل موضوع ہے۔ یاد رکھ لیں کامیابی دنیا کے کسی معاملے میں بھی نہیں، کسی شخص کی 10 کوٹھیاں ہونا، 10 بنگلے ہوں، 20 گاڑیاں اس کی کھڑی ہوں، نیٹ کرودرے کھڑی ہوں، کروڑوں اربوں کی گاڑیاں کھڑی ہوں، وہ شخص بھی گھر میں یا نشے کی گولی کھا کے سو رہا ہے، یا اس کو پینڈ اپنا کیا کہتے ہیں، اس کو بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، یا اس کی شوگر کا مسئلہ ہے، اس کا کھانا پینا بند ہے، ڈاکٹر لکھ کے دیا یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا، اس کے پاس موجود ہے، ہر 4 گھنٹے کے بعد ملازم دوائی دے کے کھڑا ہے، ارب پتی جو ہے اس کے ملازم آئیں گے نا دوائی دے میں پانی دے، سکون ہے، کامیابی نہیں۔ نیچے آ جائیں، بالکل اینڈ پہ آ جائیں، جو ریڈی لگانے والا شخص ہے،
اس سے پوچھیں وغیرہ کوئی سارے دن کی لگی ہے ریڈی لگی، اس کے بعد بھی کامیابی درمیانے بندے پہ آ رہے ہیں جو چلو ملازم ہو سرکاری، جس کی 40-50 ہزار تنخواہ ہو، غریب آدمی کی نگاہ میں 40-50 ہزار تنخواہ بڑی تنخواہ ہے، ایسی ہے نا، اس کا حال پوچھ رہے ہیں وہ کرنے جی بڑے آرام کر رہے ہیں، بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے۔ تو ہم نے ریڈی والے کو بھی دیکھ لیا، درمیان والے کو بھی دیکھ لیا، اوپر ارب پتی کو بھی دیکھ لیا، جس کے 10-6 ملازم ہیں، ہر ٹائم اس کے پاس چکر لگا رہے ہیں۔ آپ سمجھیں میری بات کو؟ اب آگے چلتے ہیں، یاد رکھ لیں اسلام ہمیں کامیاب کرنے کے لیے آیا، اسلام ہمیں کامیاب کرنے آیا ہے، وہ کامیابی کا نسخہ بانٹنے کے لیے آیا ہے۔ آئیے ہم اسلام سے پوچھتے ہیں، اے اسلام تو ہی بتا کہ انسان حقیقی معنوں میں کامیاب کیسے ہوتا ہے اور اسے سکون کب میسر آتا ہے؟ اگر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ کامیابی دولت سے ملتی ہے تو پھر اسلام غریبوں کا دین نہیں ہوتا۔ اگر اسلام نے یہ کہہ دیا، اگر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ کامیابی تک تو تاج سے ملتی ہے تو پھر اسلام امام کا دین نہیں ہوتا۔ اگر اسلام نے یہ کہہ دیا کہ کامیابی کھانے پینے سے ملتی ہے تو پھر اسلام بھوکوں کا دین نہیں ہوتا، ہاں جی؟ مگر چونکہ اسلام ساری کائنات کے لیے کامیابی کا نسخہ لایا ہے، لہذا اسلام ایسا ہی نسخہ بتائے گا جس سے غریب بھی کامیاب ہو، امیر بھی کامیاب ہو، تلوار چلانے والا بھی کامیاب ہو، خنجر کے نیچے لیٹنے والا بھی کامیاب ہو، کھانے والا بھی کامیاب ہو، بھوکا رہنے والا بھی کامیاب ہو۔ ایسا نسخہ اسلام پیش کرے گا۔ بس اسلام کہتا ہے اے انسان، یہ جو کامیابی کے نسخے بنا رکھے ہیں یہ تیری عقل کے پیدا کرتا ہے، ان سے تو کامیاب نہیں ہوتا۔ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے عقل سے نہیں، خالق کی عقل سے پوچھ کہ کامیابی مجھے کیسے ملے گی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اللہ پاک کی طرف سے جواب، بندے نے سوال کیا کہ مالک کامیابی کا کیا راز ہے، کیا کامیابی ہے، کیسے ملے گی؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب ملا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ پاک نے فرمایا کامیاب وہ ہے جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ پہلی بات کیا کر دی؟ جس نے دل کو صاف کر لیا۔ کامیابی کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے اس کا دل ستھرا ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرمایا کامیاب وہ ہے جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے۔ تیسرا فرمایا اور کامیاب وہ شخص ہے جو اللہ کو سجدے کرتا ہے۔ کتنی باتیں مل گئی؟ 3 تو نہیں بس اتنا مشکل نسخہ نہیں دیا اسلام۔ اسلام آسان دین ہے اور اسلام آسانیاں پیدا کرنے آیا ہے، اسلام مشکلات پیدا کرنے نہیں آیا کہ ہم گھبرائے بیٹھے ہو پتہ نہیں اب اسلام کی کون سی وہ بات ہمیں ملے گی اور پھر پتہ نہیں کتنے سال مزید محنت کر کے اس تک پہنچے گے پھر کامیاب ہو۔ ادھر بیٹھے بیٹھے کامیابی ہے۔ 3 باتیں، کیا؟ دل کو صاف رکھنا، اللہ کو یاد رکھنا، اور تیسرا کیا ہے؟ نماز۔ قد افلح، اب آیت سنیں گے آپ کو سمجھ آئے گی۔ قد افلح من تزکا، من تزکا، تزکیہ نفس۔ تیسرا فرمایا ذکر اسما، اینڈ پہ قرآن نے فرمایا ربی فصلی، ذکر فصلی نماز، اور شروع میں کیا کہا؟ من تزکا، تزکیہ نفس، دل کا صاف۔ 3 باتیں جس بندے کے پلے بن گئی اس نے اپنے گلے باندھ لی، گلے میں ڈال لی اور عمل شروع کر دیا۔ وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ 100 سال کا ہے، وہ 50 سال کا ہے، وہ 30 سال کا ہے، وہ عورت ہے، وہ مرد ہے، جنہوں نے 3 باتیں پلے باندھ لی دنیا کی کوئی طاقت بھی اسے کامیاب ہونے سے روک نہیں سکتی۔ کیا بلا؟ نماز، دل کا صاف رکھنا، دل کا صاف ہونا، قرآن کہہ رہا ہے اللہ کو یاد رکھنا اور میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں کسی بھی کامیاب شخص کو دیکھنا ہونا اس کی پہلی علامت آپ کو ظاہری پتہ کیا نظر آئے گی؟ نماز پڑھنا۔ کبھی بھی نماز نہیں چھوڑے، کامیابی کی علامت ہے۔ اور اس سے پہلے دونوں باتیں اس پہ آ جائیں گی، دل صاف ہوگا اس کا، کسی کے لیے پیاری نہیں ہوگی، کسی کے لیے بغض نہیں ہوگا۔ بھائی یہ دیوار چھوڑ دیں اور آگے ہو عادت کے ساتھ ذہن سیدھا ہو کے بیٹھ۔ بڑی میں قیمتی بات بتا رہا ہوں، ماہ رمضان کا آخری دن ہے، پتہ نہیں اگلے سال ہم میں سے کون ہوگا، ادھر کون بیٹھا ہوگا، اللہ کی قسم کہہ رہا ہوں، میں رسمن بات نہیں کر رہا۔ رمضان تو آئے گا مگر ہم میں سے پتہ نہیں، اور میں سمجھنا صرف کلر لانا گیا جو کچھ بولا میں، تو جو کلر نہیں لگا رہے وہ میرے نال دے مونا دے نال دا، تو چٹے والوں والوں کو پہلے فکر کرنی چاہیے ہمیں
یہ 36.5 بوریاں ہو چکی ہیں بھائی کہ کیا پتہ رمضان اگلا نصیب ہو کے نہ ہو، کون سا کب اٹیک ہو جائے، کب ساتھ آئے واپس ہی نہ آئے نکلے پائے، پتہ نہیں کس دن کیا ہو جائے، فالج گر جائے، پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ اللہ بھئی جانا جو ہے ورنہ کوئی نہیں چاہتا، گردن مروڑ نہیں پہنتی ہے، وہ بہانہ بننا ہی بننا ہے۔ تو لہذا فکر کر لیں، یہ 3 قیمتی ترین باتیں ہیں۔ صحابہ کرام کے پاس کیا راز تھا؟ آپ کے دل صاف تھے، وہ دل صاف تھے، قرآن اترتا تھا، آقا علیہ السلام تلاوت کر کے سناتے تھے، صحابہ آنسو بہا بہا کے دریا پار سبحان اللہ۔ کون لوگ تھے؟ سادہ لوگ، دیہاتی لوگ، بدو لوگ، حبشی لوگ، جن کو ہم آج سوچتے ہیں ان کے رنگ کالے ہیں، سادہ سادگی والے پیڑے پکڑے چرانے والے لوگ تھے۔ آج ہم عقل والے ہیں، شعور والے ہیں، سمجھ والے ہیں، ترقی والے ہیں، جدید دور والے ہیں۔ انہوں نے لائٹیں دیکھی بھی نہیں، وہ چراغ کا زمانہ تھا، چراغ بھی نہیں اتر جا رہا، ان کا عام یہ تھا۔ آج ہم زیادہ عقل والے ہیں، جتنے زیادہ عقل والے ہو گئے اتنے ہم دین سے دور ہو گئے، اسے اللہ اس کے رسول کی بارگاہ سے ہم دور ہو گئے۔ اب غور کریں، قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، کامیاب ہے وہ جس نے اپنے دل کو ستھرا کر لیا، اور کامیاب ہے وہ جو اپنے رب کو یاد رکھتا ہے، اور کامیاب ہے وہ جو نماز قائم کرتا رہے گا۔ یہ 3 باتیں یاد کر لینا بعد جس سے ہم کہتے ہیں نا غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 غسل کے کتنے؟ 7 غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 غسل کے 3 فرض ہیں نماز کے ساتھ۔ نماز کے ساتھ غسل کے 3 فرض یاد ہیں؟ پہلا کون سا ہے؟ کلی کرنا، دوسرا چہرہ دھونا، منہ میں ناک میں پانی دینا۔ ایک تو ہمارا یہ حال ہے، ابھی 27ویں رات کو یاد کر رہے تھے۔ غسل کے 3 ہیں، وضو کے 4 فرض ہیں۔ وضو کا پہلا فرض ہے چہرہ دھونا، غسل کا پہلا فرض ہے پوری غرارہ کرنا، روزہ ہو تو نہیں کرے گا، ٹھیک ہے؟ اور وضو کا دوسرا فرض کون سا ہے؟ کونیوں سے عبادت کرنا، اور غسل کا دوسرا فرض ہے ناک میں پانی ڈالنا، روزہ نہ ہو تو پانی چڑھانا، اور غسل کا تیسرا فرض کون سا ہے؟ سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے تک پانی کا بہانا۔ یہ کتنے فرض ہو گئے؟ 3 غسل کے ہو گئے، وضو کے 4 ہیں، تو سر کا مسح کرنا اور پاؤں دھونا۔ خیال کر لیں 7 فرض نماز کے اندر ہوتے ہیں۔ اب یہ 3 باتیں آ گئی، جس طرح غسل کے 3 فرض یاد کر لیں۔ قَدْ أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ، دل کا صاف کرنا، وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، فرمایا اللہ کا ذکر کرنے والے، اللہ کو یاد رکھنے والے، اور صاف نماز کرنے والے۔ دل صاف پہلا، اس کے بعد اللہ کو یاد رکھنا، اور تیسرا کیا ہے؟ نماز پڑھنا۔ جس بندے میں 3 باتیں ہی آ جائیں گی، خدا کی قسم اس دل سے بغض، عداوت، حرص، لالچ ہر شے نہیں ہوتا۔ جس بندے کے پاس 3 باتیں آ جائیں، جس دل میں مل کے 3 باتیں آ جائیں، آپ اس سے اندازہ لگا دیں۔ آپ سمجھ رہے میری بات؟ یہ دل صاف ہو گیا، آٹومیٹک اللہ یاد آئے گا۔ جب کسی اور کے لیے آپ بغض نہیں رکھیں گے، کسی کو یاد نہیں کریں گے، کسی کو سوچیں گے نہیں، کوئی سبزی لے کے جا رہا ہے، کوئی فروٹ لے کے جا رہا ہے، ہماری نگاہ شاپ پہ نہیں ہوگی۔ لوگ چہرے کو کم دیکھتے ہیں، تو زیادہ دیکھتے ہیں، سلام بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے، تو دل صاف یہ نہیں ہے، دل میں یہی ہے پتہ نہیں روز بھی کھائی جا رہا ہے۔ دل صاف تب ہوگا کہ ہم جب مسلمان بھائی کے لیے اچھا سوچتے ہیں، اس کو دل صاف کہیں گے۔ اللہ یاد کب آئے گا؟ جب بار بار نمازیں پڑھیں گے، سجدے کریں گے، اذانیں سنیں گے، ایک نماز پڑھ کے دوسری کا انتظار کریں گے، اللہ یاد بھی رہے گا، نماز بھی ہوتی رہے گی، بندہ پڑھ رہے گا۔ اسلام نے کیا کیا؟ فرمایا یہ وہ 3 عمل ہیں جو غریب بھی کر سکتا ہے، امیر بھی کر سکتا ہے۔ غریب بھی کرے تو وہ بھی کامیاب، امیر کرے وہ بھی کامیاب، بھوکا کرے وہ بھی کامیاب، کھانے والا پیٹ بھر کے جو کھاتا وہ بھی کامیاب۔ اسلام نے کامیابی کے لیے ایسا نسخہ بتایا جس کے لیے تاج اور تخت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ تھی کہ کامیاب لوگوں نے کامیابی پانے کے لیے تخت و تاج کو لازم مانتے ہیں، کیونکہ تخت و تاج میں انہیں وہ کامیابی نہیں ملی جس کی انہیں تلاش کی۔ وہ جانتے تھے کہ تخت و تخت والوں کا ذکر اگر تاریخ میں نہ ہو تو ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوتا، صرف تاریخ میں نام لکھا جاتا ہے تب یاد رہتے ہیں۔ جیسے دیکھیں تخت کے پیچھے چنگیز دوڑا، ہلاک ہو گیا، تیمور دوڑا، ہلاک ہوا، سکندر دوڑا، وہ بھی ہلاک ہوا۔ آدھی دنیا پر اس نے بادشاہت کی تھی، اسے وصیت کی تھی کہ مرنے کے بعد میرے ہاتھ کا منہ سے باہر نکال دینا، تاکہ دنیا جان لے کہ آدھی دنیا کا بادشاہ خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے، اور اس دنیا میں آ کر بھی خالی ہاتھ چلے جائیں کتنی بڑی نادانی ہے۔ تو
کامیاب لوگ اس تخت کو لات مار دیتے ہیں جو خالی ہاتھ بھیجتا ہے. بڑے بڑے اولیاء اس تخت کو چھوڑ کر کتب بن گئے, غوث بن گئے, کامیاب ہو گئے. کبھی آپ نے سوچا کہ جن کے ہم نعرے لگاتے ہیں یا غوث العظم یا داتا صاحب گنج بخش علی حجویری یا خواجہ اجمیری, لیکن کبھی یہ کیوں نہیں کہا کہ یا چنگیز خان یا قارون یا فرعون یا نمرود, کیوں نہیں کہتے ہیں؟ وہ لوگ ناکام ہو گئے, ان کا ذکر ہی کوئی نہیں کرتا, ان کو یاد ہی کوئی نہیں کرے گا, بھی کوئی نہیں. کامیاب شخص جو ہوگا داتا گنج بخش علی حجویری 900 کچھ سال پہلے وفات ہوئے, غدنی محلہ ہے وہ افغانستان کے اندر حجویر, وہاں پہ آپ پیدا ہوئے. نہ ہمارے خاندان میں سے, نہ ہمارے رشتہ داروں میں سے, نہ ہماری کوئی ملاقات ہوئی ہے, نہ کوئی دور کا واسطہ, لیکن آج ہم ان کو سارے یاد کرتے ہیں. کیوں بلا؟ وہ کامیاب ہو گئے. جو شخص کامیاب ہو گیا اور وہ کامیاب کیسے ہوئے؟ وہ اللہ والے بندے, ان کے دل صاف تھے ہر کسی کے لیے, وہ اللہ کو یاد رکھتے, اللہ کے ذاکر تھے, اور وہ لوگ نماز کے کرنے والے. ان تینوں چیزوں کو انہیں پلے باندھ رکھا تھا. آج 900 بلکہ 1000 سال کے قریب 917 اور ہوا ہے, تو 1000 سال ہونے والا ہے. صفات پر قبر بنی ہوئی ہے, مزار بنا ہوا ہے. آج ہم 1000 سال کے بعد آنے والے لوگ بھی ان کو یاد کرتے ہیں, ان سے پیار کرتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, ان سے جا کے روحانی فیض لیتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جو کامیاب ہو گئے. غوث العظم کو کیوں یاد کرتے ہیں؟ کیوں وہ کامیاب ہو گئے. کسی بھی اللہ کے ولی کو لے لیں. فرمایا مکہ کامیابی تب ملتی ہے کہ بندہ ایسا ہو جائے کہ دنیا اس کے پیچھے ہو. خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تکلیف خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. سبحان اللہ. خدا بندے سے خود پوچھے, خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. یہ کامیاب جب بندہ ہو جاتا ہے, اللہ پھر اس سے پوچھتا بتا تو کیا چاہتا ہے. سبحان اللہ. اولیاء کرام کے بارے میں تشریح کرتے ہوتے ہیں, اور بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا کہ جو اللہ کے ولی ہیں, جو اللہ والے ہیں, جو کامیاب ہو گئے, ان کو اللہ نے مرتبہ دے دیا, مقام دے دیا, عظمت قطب بن گئے, ابدال بن گئے, غوث بن گئے, بڑی بڑی شانیں مل گئیں, اور علاقے ان کے حوالے کر دیے گئے. دنیا کے اندر نظام ہے نا روحانیت کا اور یہ اکرام کا, تو جب وہ ہو جاتے ہیں تو اللہ پاک جو لوح محفوظ ہیں ان کی اختیار میں دے دیتا ہے. سبحان اللہ. کوئی کو مننے پاوے نہ مننے, مجھے اس سے غلط کیوں. جو نہیں ماننے والا ہوتا وہ تو غیر مقلد مانے گا ہی, ہمیں اس سے جنہیں سمجھ آتی ہے وہ کیسے بات. اللہ کے حوالے کا محفوظ کرتا ہے. کہ بندے یہ دیکھیں نا, خود ہی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا دے. اب خدا بندے سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ بندے سے اللہ پوچھے گا, اللہ اس علاقے کے افراد سے پوچھے گا, اس علاقے کے کتب سے پوچھے گا کہ جس کو اللہ نے قطبیت عطا کر رکھی ہے, یعنی شیر خدا کی بارگاہ سے ولایت کا مقام, عظمت اور شان مل چکی ہے. اس کتب سے اللہ پوچھے گا بتا کیا کرنا ہے اس بندے کا. سبحان اللہ. اس کی تقریر پوری اچھی کر دی جائے. رحمت اللہ علیہ بندے ہاں جی, جن کو سرکار سے محبت تھی, بات سمجھ آئی. دین کی. علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سرکار جن کا آپ شعر پڑھ رہے ہیں, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں, یعنی کہ جس بندے کو اللہ کی بارگاہ سے درجہ مل گیا, مقام مل گیا, عظمت مل گئی, پھر اس کے بارے میں علامہ کہہ رہے ہیں خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا. سبحان اللہ. یا میرے بندے, یہ علاقہ لاہور ہے, داتا گنج بخش علی حجویری, یہ لاہور تیرے حوالے ہے. اس کو طوفان سے بچانا ہے, زلزلے سے بچانا ہے, تباہ ہونے سے بچانا ہے, آفت سے بچانا ہے, کال سالی سے بچانا ہے, کوئی ایسی بوزی مرض آ جائے کہ سارے شہر میں لوگ مارے نہ جائیں, اس سے بچانا ہے. تو اللہ کی طرف دیکھتا ہے اپنے بندے اس کی طرف, جو کامیاب. سبحان اللہ. یہ ہے روحانیت کا کامیابی کا نظام ہے جو اللہ پاک نظام سے رکھتا ہے. فرمایا دنیا کا عجیب حال ہے, اس کے پیچھے چلیں تو نہیں ملتی. آج تک کسی کے ساتھ دنیا نے وفا نہیں, دوڑنے والے دوڑتے رہے, ہلاک ہو گئے, مگر کسی کے ساتھ اس نے وفا نہیں. دنیا کا حال. اب دل کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ دل بھی ایک عجیب چیز ہے. یہی درست ہو تو سارا جسم درست ہوتا ہے. بے شک. اچھا دل اگر درست ہو جائے نا تو بندے کی نظر درست ہو جاتی ہے, بندے کے کان درست ہو جاتے ہیں, ہاتھ درست ہو جاتے ہیں, آنکھیں درست ہوتی ہیں, جسم کے سارے اعضاء درست ہوتے ہیں. اور یہی جب بگڑتا ہے تو جسم کے سارے اعضاء بگڑتے ہیں. اب لوگ کیا کرتے ہیں, لوگ الزام دوسروں پر دیتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں جناب زمانہ ہی بدل گیا ہے. ہم لوگ کہہ رہے تھے باجی وہ پہلا زمانہ بڑا چنگا سکا, بڑے اچھے لوگ ہوتے تھے, ایماندار اور سچے لوگ ہوتے تھے, مکان کچے ہوتے, لوگ سچے ہوتے.
اور زمانے بدل گئے تھے. نہیں، یہ بات اور ہے. فرمایا جب پوچھا جائے کہ کیا زمانہ بدل گیا، کیا بدل گیا؟ کیا زمین بدل گئی؟ آسمان بدل گیا؟ کیسے ہو گیا کہ ہواؤں کا چلنا پھرنا بدل گیا؟ کیا گردش لیل و نہار، یہ دن اور رات کی گردش یہ بدل گئی؟ کیا دریاؤں کی روانی بدل گئی؟ آبشاروں کے نغمے بدل گئے؟ کچھ نہیں بدلا. بلبل کی چہک وہی ہے آج بھی جو آج سے کئی سو سال پہلے. کہا پھولوں کی مہک آج بھی وہی ہے، نہیں بدلی. پھلوں کے ذائقے آج بھی وہی ہیں. کیا چیز بدل گئی؟ کوئی چیز نہیں بدلی. یہ زمین وہی ہے، آسمان وہی ہے، چاند سورج وہی ہے، ہوائیں وہی ہیں، دریاؤں کا پانی وہی ہے، دریا کی روانی وہی ہے، آبشار کے نغمے وہی ہیں، ساری کائنات وہی ہے. الزام زمانے پر مت ڈالو، زمانہ نہیں بدلا، صرف تمہارا دل بدل گیا. سبحان اللہ. آج چوک میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں زمانے بدل گیا. اور زمانے خدا نے بنا رکھے ہیں. خدا کے بنائے ہوئے کام پہ الزام دیتے ہو. اپنے دل کو نہیں دیکھتے اتنا تو لطف آتا ہے سینے کے اندر وہ خراب ہو چکا ہے، اس کو زنگ لگ چکی ہے، وہ کالا سیاہ ہو چکا ہے. زمانہ بدل گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں آنکھ بہک گئی ہے، کان بہک گئے ہیں، قلم بہک گیا، قدم بہک گئے. نہیں، سچی بات یہ ہے کہ دل بہک گیا. ارے دل ہی تو بہکتا ہے نا. کہ کوئی کسی بازار میں کھڑا ہو، کسی کی جوان بہن بیٹی گزر رہی ہو، وہ سر سے لے کے پاؤں تک دیکھتا بھی ہے، گھوم کے جب تک وہ نظر آتی ہے دیکھتا ہی رہتا ہے. تو زمانہ دکھا رہا ہے اس کو. نہیں، تیری آنکھ تب بہک چکی ہے کہ تیرا دل بہتا ہوا ہے. تیرے دل کی دنیا بدل گئی ہے، تیرے دل کا ماحول خراب ہو چکا ہے. جب وہ ماحول خراب ہو گیا، تیری آنکھ بہتی ہے، تجھے حرام دیکھنا بھی حرام نہیں لگ رہا. تیرا کان بہتا ہے کہ دل بہت گیا ہے، دل خراب ہو چکا ہے، تو تیرا حرام سننا بھی حرام نہیں لگتا، حرام پکڑنا بھی حرام نہیں لگتا، حرام کی طرف چلنا بھی حرام نہیں لگتا، کیونکہ دل خراب ہو چکا ہے. اسی طرح جسم کے سارے اعضاء کرنے لگا. قلم بہک گیا. وہ لوگ جھوٹے ہیں جو کہتے ہیں قلم تو بہکا لیکن دل نہیں بہکا، کیونکہ دل کے بہکنے کے بعد ہی قلم بہکتا ہے. اگر دل نہ بہکے تو قلم کی کیا مجال ہے کہ بہک جائے، قدم کی کیا مجال ہے کہ بہک جائے. دل کا تو سارا معاملہ ہے. امید ہے آپ دل کی بات بھی سمجھ گئے. آنکھ کی لمبی تفصیل ہے میرے پاس، وقت کو دیکھ کے میں چھوڑتا جا رہا ہوں. اب اس طرح بے شمار چیزیں آگے ہیں. آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ کامیابی کا معاملہ جو ہے اس موڑ پہ جا کے انسان کے کچھ اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ بندہ ہر صورت اس قدر اس جگہ پہ کھڑا ہو جائے کامیاب ہوتا ہے. اب مثال طور پر فرشتوں کا حال بھی ہم جانتے ہیں. کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک حالت قیام میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک رکوع میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک حالت قعدہ میں ہیں، کچھ فرشتے ایسے ہیں جو آج تک سجدے میں ہیں. اور تمام فرشتے ہر وقت ہر گھڑی درود پڑھتے رہتے ہیں. نبی پر درود اٹھا کے بھی بھجوایا جا رہا ہے، جھکا کر بھی رکوع میں بھجوایا جا رہا ہے، سجدے میں بھجوایا جا رہا ہے، بٹھا کے بھی بھجوایا جا رہا ہے. تو یہ فرشتوں کا عمل ہے. یعنی تعظیم کی بولی ہو یا تعظیم کا عمل ہو، یہ اس سے صادر ہوتا ہے جس کا دل صاف اور پاک ہوتا ہے. آگے یہ بڑی پیاری بات سمجھ آئے گی. اور گستاخی کا عمل اس سے ظاہر ہوتا ہے جس کا دل گندا اور ناپاک ہوتا ہے. یعنی کوئی بندہ اگر اس سے مثال اولاد کی لے، اگر اولاد میں سے بیٹا یا بیٹی میں سے بیٹا یا بیٹی اولاد میں سے کوئی اگر اپنے ماں باپ کی بے ادبی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے، تو یاد رکھنے یہ بات اس بیٹے کا یا بیٹی کا دل گندا ہو جاتا ہے. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی شاگرد، یہ کئی مثالیں ہیں، میں آپ کو ایک دو چن کے دے رہا ہوں. کوئی شاگرد اگر کسی استاد کی بدتمیزی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا دل گندا ہو جاتا ہے. ادب دیا نا، ادب نہیں کرتا ہے. اب دیکھیے تو دل کا معاملہ یہ بڑا عجیب معاملہ ہے. یہ اگر زندہ ہے تو قالب زندہ ہے، یہ اگر مردہ ہے تو قالب بھی مردہ ہے. دل کی زندگی کیا ہے؟ پاک صاف ہونا. دل اگر پاک صاف ہے تو زندہ ہے، دل اگر گندا ہے تو مردہ ہے. اب پہلے بات ہو رہی تھی دل بہکنے کی، پھر بات ہو رہی دل کے خراب گندے ہونے کی، اب آ گئی زندہ اور مردہ پر، زندگی اور موت پر. کہا کہ اگر دل اگر زندہ ہو تو دل والا بھی زندہ ہوتا ہے، دل اگر مردہ ہو تو دل والا بھی مردہ ہوتا ہے.
اب آگے چلیے اس پر قرآن پاک میں دلیل کیا ہے؟ کچھ کفار اکٹھے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، چونکہ ان کے دل آقا علیہ السلام کے بارے میں صاف نہیں تھے، تو اللہ پاک نے انہیں مردہ کرا دیا۔ اللہ پاک نے فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، تو گویا قرآن کی نگاہ میں مردہ وہ ہے جس کا دل آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں صاف ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آئے، آقا علیہ السلام چاہتے تھے، اب میں لمبی کثیر چھوٹی سی بات بتاتا ہوں، حضور چاہتے تھے کہ بڑے تکلیف میں تھے کہ یہ کلمہ پڑھ یہ دوزخ میں نہ جائے۔ اس میں ابو جہل بھی تھا، شیبہ بھی تھا، سارے جو بڑے بڑے مشرکین کے سردار تھے، 3-4 وہ حضور کی بارگاہ میں اور آ کے بدتمیزی کر رہے تھے سامنے بیٹھے، اور آقا علیہ السلام کو بڑے کریم تھے، بڑے رحیم تھے، بڑے نرم تھے، بڑی محبت والے تھے، کسی کو برداشت کرتے تھے۔ دل میں غمگین بھی ہو رہے ہیں، اللہ تو ساری کیفیت جانتا تھا۔ جب دیکھا کہ اپنے محبوب کو بڑے پریشان ہیں، ان کے لیے ایمان لے آئے، اس وقت اللہ پاک نے فرمایا انک لا تسمع الموتیٰ، محبوب جو آپ کے سامنے بیٹھے ہیں ان کے سینوں پہ ہاتھ مارے تھے، آپ کو زنجیر لگے ہوئے آواز آئی، ان کے دلوں پہ تالے لگے ہوئے، یہ آپ کے سامنے جو حالانکہ وہ بدتمیزی کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، چل کے آئے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں، آواز آ رہی ہے، چل کے واپس بھی اٹھ کے چلے گئے۔ قرآن کہتا نہیں میرے آقا، میرے محبوب، یہ جو آپ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں یہ زندہ نہیں بولتا ہے، آپ اندازہ کریں، صرف حضور سے بدتمیزی کرتے تھے، ان کے دل میں آقا علیہ السلام کے لیے بغض تھا، بدتمیزی تھی، نہیں کفر تھا حضور کے لیے، منافقت بھری ہوئی تھی۔ اللہ پاک نے کہا محبوب جس کے دل میں آپ کے لیے منافقت اور بغض ہوگا وہ زندہ ہے ہی نہیں، وہ ہے ہی مردہ ہے۔ یعنی چلتے پھرتے کو اللہ پاک نے مردہ کرا دیا۔ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس دل میں حضور کا ادب نہیں ہوگا، حضور کا عشق نہیں ہوگا، حضور کی سچی کی محبت نہیں ہوگی، وہ دل بھی مردہ ہے۔ وہ بھلے آپ کو نمازیں پڑھتا نظر آئے، قرآن پڑھتا نظر آئے، دین کی بات کرتا نظر آئے، شوق بردی کرتا نظر آئے، اگر دل میں اپنے آقا جن کا کلمہ پڑھ رکھا ہے، آقا علیہ السلام کی عشق اور محبت اور خاص طور پہ ادب اور تہذیب اور توقیر نہیں ہے، وہ دل بھی مردہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ جس دل میں جو دل، اب آگے چلتے ہیں کہ زندہ دل والے لوگ کون ہیں؟ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ زندہ کسے کہتے ہیں؟ آپ کو غزوہ احد میں شہید کر دیا گیا، اسی طرح عام ان کے جسم کے اعضاء بھی الگ الگ کر دیے گئے، ان کا سر دھڑ سے جدا کر دیا گیا، ان کا کلیجہ نکال کے چبا لیا گیا، ان کی روح ان کے جسم سے نکل گئی، لوگ سمجھے شاید مردہ ہے۔ اب دیکھیں زندہ کون ہوتے ہیں؟ لوگ سمجھے شاید مردہ ہیں، اللہ پاک کی طرف سے آیت کریمہ آئی لا تکونوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء، خبردار جو لوگ میرے مصطفیٰ کی آن پر اور میرے مصطفیٰ کے فرمان پر جان نچھاور کرتے ہیں وہ مردہ نہیں ہوتے بلکہ زندہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، مردہ نہیں، آقا علیہ السلام کے چچا ہیں، تقی اندر رضی اللہ ہوتا ہے، خود ان کی قبر دیکھی بات آئی اور پہاڑ کی جو ساتھ تو فرمایا گویا قرآن کی نگاہ میں مردہ وہ ہے جس کا دل حضور کی ذات کے بارے میں پاک صاف نہ ہو، اور زندہ وہ ہے جس کا دل آقا جو جہاں کی ذات کے بارے میں پاک صاف ہو۔ اب اس کا مطلب آپ نے یہ نہیں لے لینا کہ اسی باقی اپنا واسطے بہت رکھیے، رشتہ دارہ واسطے رکھیے، پڑوسی واسطے بھی رکھیے، سارے واسطے بہت پالی رکھیے، اسی حضور نہ بڑی محبت کرنے ہیں بھائی۔ جس دل میں حضور کی محبت آ جائے گی اس دل میں بہت رہے گا ہی نہیں، جس دل میں آقا علیہ السلام کا عشق آ جائے گا، ادب آ جائے گا، اس دل میں کبھی حسد رہے گا ہی نہیں، کسی کے لیے جلنا رہے گا ہی نہیں، کسی کے لیے سڑ جانا رہے گا ہی نہیں، کسی کی نئی گاڑی دیکھ کے آگ لگے گی نہیں اس کو، وہ کہے ماشاءاللہ اللہ کی عطا ہے، ایسے ہو وہ دل تو فوراً اس کے دل سے ہی آواز آئے گی اللہ اس کو۔ کسی کا مکان اچھا بنا ہوا کہنے کل پرانا سی ہے ابھی کمائی کتوں آئی، یہ کیا ہے، یہ جل جانا ہے، اور دیکھ کر یہ خوش ہو جانا ماشاءاللہ کیا مکان بنا اللہ اس کو، یہ کیا ہے، یہ دل میں آقا اسلام کا ادب اور یہ کیا کرتی ہے۔ اس کے بعد فرمایا یہ دل تمہارا کعبہ ہے اور تمہاری آرزویں اور خواہشات یہ اس کے اندر بت پڑے ہوئے۔ اب یہ بڑی پیاری مثال ہے، آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں کہ میں کہتا ہوں اللہ پاک سلامت رکھے، میرے چھوٹے بھائی ہیں کتاب کو لکھنے والے کی، اور میں خود ساتھ تصریح کر رہا ہوتا ہوں تو قربان تھے ہم پر کہ انہوں نے عقلی طرح دی، اور بڑے بڑے مفتیان کرام اس وقت اس دور کے جب وہ چار چیزیں پڑھ لیتے ہیں اگر سارا سیٹ لے کے جانا، عقلی دلیل ایک ہوتی ہے، نقلی دلیل نقل ہوتی ہے کتاب سے کتاب کی نقل، ایک ہوتی ہے عقلی دلیل ساتھ چلانا۔ اب آپ دیکھیں کہ دل جو ہے نا، دل اگر اپنا دل صاف کرنا ہے ان بتوں کو نکالنا ہوگا، یہ خواہشات کے جتنے بھی بت ہیں
اولاد کی محبت، مال کی محبت، گھر کی محبت، کاروبار کی محبت، فیملی کی محبت، خاندان کی محبت، اس طرح پھر عہدے کی محبت ہے، کوئی ایم این ہے، کوئی ایم پی ہے، کوئی اپنے کسی کوئی افسر لگا ہوا ہے، کسی کوئی ہوتا ہے، یہ ساری محبتیں ہوتی ہیں۔ فرمایا خدا کے گھر کو آباد کرو، دل کو سامنے بت نکالنے ہوں گے۔ ہم بہت مشکل میں پڑ گئے، ان بتوں کو لانے والے بھی تو ہم ہی تھے، ہم خود ہی لاتے ہیں نا، دل میں محبت ہوتی ہے نا، خود لاتے ہیں۔ یہ حسد، یہ غیبت، یہ چغلی، یہ جھوٹ، یہ الزام، یہ تراشی، سارے بت ہم نے خود ہی دل میں سجائے تھے۔ اب انہیں کون نکالے گا؟ اور لانے والا تو نہیں نکالتا، اگر نکالنا بھی چاہیے تو لوگ نکالنے نہیں دیتے۔ بتوں کو جو کعبے میں لے گئے تھے، تو جو لوگ لے گئے تھے کیا انہوں نے نکالا تھا؟ وہ جو بت کعبے میں رکھے ہوئے تھے، جن لوگوں نے رکھے تھے، کیا انہوں نے نکالا تھا؟ لانے والے نہیں نکالتے، وہ بت لاتے رہے۔ خدا کی شان بے نیازی دیکھیں، انہیں لانے دیا، حالانکہ اگر وہ چاہتا اس کا گھر ہے وہ لا سکتا تھا۔ اگر رب چاہتا کعبۃ اللہ کے اندر، وہ جو کمرہ آپ دیکھیں اس میں چادر پڑی ہوئی، اس کمرے کے اندر بت رکھے گئے، اگر رب چاہتا تو کسی کی ضرورت تھی وہ لا سکتا، نہیں لا سکتے تھے، اور انہیں رہنے دیا، لانے دیا، اور وہ بھی 2-4 سال نہیں، 550 سال تک۔ کتنے سال تک؟ 550 سال تک، برس تک بت اس کے اندر موجود رہے۔ حالانکہ اگر وہ اشارہ کر دیتا تو یہ پتھر سے خود ہاتھوں سے گھڑے ہوئے تھے، خود کو خود ہی بھاگ جاتے، نکل جاتے، ادھر بڑے بڑے ختم ہو جاتے، بسم ہو جاتے، ایک بھی نہ رہتا۔ اور جب اس نے اپنے محبوب کو بھیجا تو محبوب کے ہاتھ سے نکلوایا۔ اب میں جو یہاں نقطے کی بات ہے کہا کہ کیسے محبوب اندر گئے، اندر والے باہر ہو گئے۔ آقا اسلام کعبے کے اندر تھے اور اندر والے سارے باہر ہو گئے۔ یہ دیر کیا ہے؟ یہ کعبہ ہے، یہ گھر ہے، یہ اصل دل ہاں اس لیے کہ اللہ اس کے رسول کی محبت کے لیے اقتراب تھا۔ یہاں اتنے بہت آ گئے، جس دل کے اندر آقا اسلام کی سچی محبت آ جائے گی، اسی دن دیکھنا اس دل کے اندر اللہ کا تقویٰ بھی آ جائے گا، وہ سارے بت خود بخود نکل جائیں گے، دل صاف۔ آقا اسلام اندر گئے، اندر والے باہر ہو گئے۔ بس ہم سمجھ گئے کہ دل کے کعبے کو کیسے ستھرا کیا جاتا ہے۔ تو محنت مت کر، اپنے دل میں رسول اللہ کو بلا لے، اپنے دل میں رسول اللہ کا ادب لے، رسول اللہ کی عزت لے، رسول اللہ کی تقریب لے، اللہ کی عزت قسم دل سے جتنے بھی محبت کے یہ دنیا کی محبت، حرص ہے، لالچ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، سارے کے سارے وہ خود بخود رام سے گر پڑیں گے اور نکل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ کعبے کی جب بہت چکتے تھے نا، علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا اسلام علی شیر خدا کو ساتھ لے کے گئے۔ آقا اسلام نے کیا کیا؟ بتوں کو توڑتے رہے، ایک بت حبل نام کا بت ہے، بہت لمبا بڑا تھا، حضور کا ہاتھ نہیں پہنچا، تو علی شیر خدا کہنے لگے یا رسول اللہ آپ میرے گدھے پہ سوار ہو، چڑھ کے توڑ۔ آقا اسلام مسکرا پڑے، آپ نے فرمایا نہیں، تو نبوت کا وزن اٹھا لے گا، تو نبوت کا وزن اٹھا سکتا ہے؟ علی شیر خدا فرماتے ہیں یہ اس میں بات نہیں ہے، یہ الگ سے پیچھے تھی کہ پہلے بیان ہوئی، تو کہنے لگے میں خاموش ہو گیا۔ تو آقا نے فرمایا علی آؤ میرے قدم پہ سوار۔ اب جو بات سننے والی ہے، جو آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، علی شیر خدا فرماتے ہیں میں سوار ہو گیا، بہت میں نے توڑ دیا۔ آقا علیہ السلام نے جب دیکھا وہ ٹوٹ گیا، کہنے لگے علی اترو، کہنے لگا یا رسول اللہ میرا سر عرش سے اوپر ہے، سبحان اللہ، اتنی اونچائی سے کیسے اتروں؟ کہتے جب میں اتر گیا تو حضور نے فرمایا علی تجھے پتا تو کیسے اترا ہے؟ کہنے لگا رسول اللہ مجھے نہیں پتا، کہنے لگے جبریل آئے ہیں انہوں نے تجھے اٹھا کے نہیں اتارا۔ سبحان اللہ، اس نبی کی شان کا یہ عظمت ہے، سبحان اللہ۔ اگر ان کی محبت ہمارے دل میں آ گئی، ان کا ادب ہمارے دل میں آ گیا، عزت و توقیر دل میں آ گئی، مجھے بتائیں یہ کعبہ بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ کیونکہ حضور خود کعبے کا کعبہ ہے۔ معراج جب چھت پہ چڑھے کعبے کی، وہ کہنے لگا یا رسول اللہ منہ کدھر کرنا ہے آپ؟ حضور نے فرمایا میری طرف کرو، سبحان اللہ، کہ میں کعبے کا کعبہ ہوں، مجھے دیکھ کر اذان پڑھو، مجھے فتح پکا ہوا ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اگر دل کے بت نکالنا چاہتے ہیں اس کو ایک ہی طریقہ ہے، دل میں رسول اللہ کو لے آئے، وہ سارے باہر نکلے، پھر کبھی نہ کسی سے حسد ہوگا، نہ بغض ہوگا، نہ عداوت ہوگی، نہ لالچ ہوگا، نہ دکھ ہوگی، نہ جلنا ہوگا، نہ تکلیف ہوگی، نہ دھواں ہوگا، نہ کچھ ہوگا۔ کہ
دل صاف ہو گیا، کملی والے آقا آ گئے، جیسے حضور آ گئے، جہاں حضور ہے وہاں خدا ہے، حضور کی بارگاہ یہ خدا کی بارگاہ ہے۔ آقا علیہ السلام کی محبت، سچی محبت اللہ کی بندگی ہے۔ آقا علیہ السلام کا سچا عشق اللہ کی بارگاہ کا تقویٰ ہے۔ اتنی سی بات بنتی ہے، آپ سمجھ گئے کہ دل کیسے صاف ہوتا ہے۔ ہم آگے بے شمار یاد رکھ لیں، ساری کائنات میں روحانی راج کا مرکز گنبد خدا ہے۔ آقا علیہ السلام کی ذات گرامی، روحانی بیماری کی تشخیص بھی وہیں سے ہوتی ہے اور علاج بھی خود کرتے ہیں، اور ان کا علاج بھی وہی آقا علیہ السلام کیوں کرتے ہیں؟ اللہ قرآن نے کہا وَيُزَكِّيهِمْ کہ تمہارا قلبی و باطنی تزکیہ و تصفیہ میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرتا ہے، اور قلب و باطن ستھرا وہی کر سکتا ہے جو قلب و باطن کی گندگی کو دیکھتا ہے۔ ڈاکٹر تو ظاہری طور پہ کبھی کبھی حکیم ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں بڑا پہنچا حکیم، وہ نبض دیکھ کے ہر شے بتا دیتا ہے۔ اور حضور غوث الاعظم کا حال یہ تھا، کوئی ادھر وضو کر رہا ہوتا ہے اور چلتے پانی کو دیکھ کے آپ فرماتے ہوئے تیرے اندر فلاں گناہ ہے، توبہ کر لے، فلاں گناہ ہے تیرے، وضو کے پانی کو دیکھ کے فرماتے تھے فلاں گناہ ہے چھوڑ دے۔ اللہ والوں کی نگاہ یہ ہوتی ہے۔ تو آقا علیہ السلام کی شان کا پھر عالم کیا ہے؟ فرمایا پوری دنیا کو گھوم پھر کے دیکھیے، آپ کو ایک سے ایک قسم کا پاؤڈر ملے گا، کپڑے صاف کرنے کا پاؤڈر، برتن صاف کرنے کا پاؤڈر، لوہا صاف کرنے کا، اسٹیل صاف کرنے کا۔ آپ یہ کہیں کہ کیا کوئی دل صاف کرنے کا پاؤڈر بھی ہے؟ تو آگے سے جواب ملے گا تمہارا دماغ خراب ہو گیا۔ کبھی دل صاف کرنے کے پاؤڈر بھی ملتے ہیں، جب کوئی اس کی مرض نہیں جانتا، دل کے معاملات کو نہیں جانتا، اس کا علاج کیا کرے گا؟ زیادہ ضروری ہے کہ دل کے علاج کے لیے ایک ایسے حکیم کو تلاش کیا جائے جس کی نظر دل کی گردنوں پر بھی ہو، جو دل کے کفر کو بھی دیکھتا ہو، جو دل کی سعادت کو بھی دیکھتا ہو، دل کی شقاوت کو بھی دیکھتا ہو، دل کی سختی کو بھی دیکھتا ہو، دل کے نفاق کو بھی دیکھتا ہو، دل کے ایمان کو بھی دیکھتا ہو۔ آج تک بھی کوئی ایسی مشین ایجاد نہیں ہوئی جو مرد کامل کی نگاہ کا مقابلہ کر سکتا۔ حضرت بھائی یزید بستامی علیہ رحمت کے بعد ایک یہودی آیا، مسلمان کی شکل میں، مسلمان کی صورت نام کے یہودی آیا اور بولا حضور ایک حدیث پاک کا مطلب سمجھا دیں۔ اس نے سمجھا کہ میں مسلمان کی شکل بنا کے آیا ہوں تو یہ سمجھے کہ مسلمان ہی ہے کوئی، تو اس نے سوال کیا ایک حدیث کا مطلب سمجھا دیں، اور وہ حدیث ہے کہ مومن کی فراست اور سمجھ سے بچو۔ تو آپ نے فرمایا پہلے اپنا اصلی روپ تو ظاہر کرنا، پہلے اپنا اصلی روپ تو ظاہر کرنا، پھر بتاؤں گا۔ وہ حیران ہو گیا اور حیران ہو کے فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ لیکن چونکہ ابھی ذہن کو مکمل صفائی نہیں ہوئی تھی، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ حضور بہت سے درویشوں کے پاس گیا ہوں، میں نے یہی بات پوچھی ہے، کسی نے بھی یہ جواب نہ دیا جو آپ نے مجھے دیا ہے، مجھے پہچانا ہے آپ نے، تو اتنا واضح آپ نے جواب دیا، فراست کو سمجھایا ہی نہیں بلکہ دکھا بھی دیا ہے۔ حضرت بھائی یزید بستامی نے فرمایا سن میں جانتا ہوں تو کہاں کہاں گیا ہے۔ وہ بھی جانتے تھے لیکن وہ خاموش رہے کہ یہ تیرا مسلمان ہونا میرے ہاتھوں لکھا ہوگا۔ اب دیکھیں آقا علیہ السلام کے جو غلام ہیں، جو حضور کے امتی ہیں، ان کو اللہ نے مقام دے رکھا ہے کہ آنے والے کے دل کو دیکھ لیتے ہیں، وہ دل کے زنگ کو اتار دیتے ہیں، سیاہی کو اتار دیتے ہیں، صاف کر دیتے ہیں دل کو، اور یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کتنا گندا ہے کتنا صاف ہے۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے دل کا سیاہ دبا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر دبا لگتا ہے، حتیٰ کہ کیا ہوتا ہے وہ دل دبے لگتے لگتے سیاہ ہو جاتا ہے۔ پھر یہ حال ہوتا ہے کہ بندے کو گناہ لگتا ہی نہیں، اذان سن رہا ہوتا ہے مگر اذان سنی کر ہوتا ہے، نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا، قرآن کھولنے کو دل نہیں کرتا، کیوں کرے گا؟ دل سارے سیاہ ہو گئے، کوئی سفیدی رہی نہ دل کے اوپر، پھر نیکی بدی کا فرق ہی ختم ہو گیا، اچھائی برائی کی تمیز ہی ختم ہو گئی، بڑے چھوٹے کی تمیز ختم ہو گئی، حیا جاتا رہا تو دل سے ایمان جاتا رہا۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تین باتیں کون سی میں نے بتائی ذرا دہرائیں؟ یہی تو یاد کرنا ہے، یہی تو سبق ہے ہمارا نا۔ اگر یہ سبق یاد ہو گیا تو سارا سال نماز نہیں چھوٹے گی۔ دل کا صاف کرنا، خدا کو یاد کرنا، ہاں دل صاف کرنا، اللہ کو یاد رکھنا، یاد سے اس کو تصویر کریں، اس کو یاد جہاں بھی ہو رب کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اور ساتھ نماز ہو جائے تو کوئی نماز کر رہے ہیں۔ ایک دو باتیں میں اور لے کے اینڈ کرتا ہوں۔ فرمایا سوال یہ ہے کہ کیسے سمجھیں کہ اس نے آقا علیہ السلام کا اپنا دل دے دیا ہے، تو اس کی سادہ سی پہچان یہ ہے
کہ جو اپنے آپ کو حضور کا غلام سمجھے، سمجھ لو اس نے اپنا دل صفائی کے لیے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آپ نے اینڈ کر کے نا تھوڑی سی بات بھی سمجھا رہا ہوں۔ اور جو حضور کو اپنے جیسا سمجھ لے خدا نہ خواستہ، اس نے اپنا دل حضور کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا دل گندا اور مردہ ہے۔ لہذا اگر دل صاف کرنا ہے تو دست مصطفیٰ میں دے، سبحان اللہ، یعنی اپنے آپ کو حضور کی غلامی میں پیش کر، غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دو۔ دوسرا، اور دست رسول یہ نہ سمجھنا کہ صرف مدینے میں ہے، بلکہ رسول کا ہاتھ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے۔ سبحان اللہ، داتا گنج بخش علی حجویری کا ہاتھ بھی رسول کا ہاتھ، سبحان اللہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کا ہاتھ بھی رسول اللہ کا ہاتھ ہے، حضور غوث العظم کا ہاتھ بھی دست رسالت سے ہے، خواجہ نقشبند کا ہاتھ بھی دست رسالت سے ہے۔ یہ اولیاء اللہ کے تمام سیاست حضور کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، اب اپنی آسانی ہو گئی نا کہ اب کوئی کہے میں پہلے مدینے جاؤں گا یا پتہ نہیں کتنے ہزار بار درود پڑھنا، نہیں، آپ داتا گنج بخش علی حجویری کی بارگاہ میں جا کے کلیئر ہو جاتے ہیں تو وہاں جانا بھی آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں دے دینا ہے۔ بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں آنکھیں بند کر کے، اپنے آپ کو سر جھکا کے دل جھکا کے سچے دل کے ساتھ ان کے ساتھ رابطہ قائم کر لینا بھی رسول اللہ کے ساتھ رابطہ۔ سبحان اللہ، جی یہ سارے اسٹیشن بنے ہوئے ہیں جن کا رابطہ گنبد خضرا کے ساتھ۔ سبحان اللہ، کوئی خواجہ اجمیر ہے، کوئی گولڑا شریف ہے، کوئی بغداد شریف ہے، کوئی لاہور میں داتا گنج بخش حجویری ہے، کوئی میاں پیر ہے، کوئی شاہ الولی رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی اللہ والے ہیں اللہ کے ولی ہیں، یہ سب کے کنیکشن مدینہ کے گنبد خضرا کے سبحان ساتھ۔ اللہ، وہاں سے اجازت ملتی ہے علی شیر خدا کروا دیا گیا۔ سبحان اللہ، یا اور آگے آنے اینڈ والی بات یہ کرتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کا ہاتھ، سبحان اللہ، ایک یہ واقعہ بڑا پیارا دیا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ بھائی یزید بسطامی آقا دو جہاں کا ہاتھ تھے، جب مصطفیٰ کا ہاتھ تھے تو اس یہودی کا دل بھائی یزید بسطامی نے صاف نہیں کیا بلکہ دست مصطفیٰ نے صاف کیا۔ سبحان تو اللہ، جب اس کا دل دست مصطفیٰ سے صاف ہوا تو پھر وہ مصطفیٰ کا کلمہ نہیں پڑے گا تو کس کا پڑے گا؟ سبحان اللہ، پھر بھائی یزید بسطامی کی بارگاہ میں آئے، تھا یہودی بنا مسلمان ہوا تو اوپر سے آپ نے دل پہ نگاہ ڈالی، آپ نے فرمایا پہلے روح اتار اوپر، اصل نگاہ دی۔ انہوں نے کہا اچھا یہ اندر کا حال جانتے ہیں، تو فوری کلمہ پڑھ کے، اب جب کلمہ پڑھا ہے لوگ کہتے ہیں درباروں پہ کیوں جاتے ہو، فلاں دربار پہ کیوں جاتے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ فلاں ہے، ان سے پوچھو بایزید کی بارگاہ میں آنے والا یہودی کلمہ بایزید کا پڑھ رہا ہے، انہیں پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بایزید بسطامی کی بارگاہ میں آنے والا شخص جب ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیتا ہے اور دل صاف ہونے کا ٹائم آتا ہے تو کلمہ بایزید کا نہیں پڑھتا بلکہ رسول اللہ کا پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ، تو پتہ چلا یہ اللہ والے اللہ کے ولی جو ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا دست اصل میں دست مصطفیٰ ہوتا ہے، سبحان اللہ، جن کا ہاتھ اصل میں رسول اللہ کا ہاتھ ہے۔ سبحان اللہ، یہ کنیکشن پیچھے کہاں ہے؟ گنبد خضرا کے ساتھ ہوتا ہے۔ سبحان تو اللہ، دل کی صفائی اسی بارگاہ سے ملے گی، وہ ہر عیب کو جانتے ہیں، وہاں معاملہ حکیموں جیسا نہیں ہے کہ ہاتھ بھی پکڑ لے مگر پھر بھی کچھ نہ پتہ چلے۔ ایک حکیم کا واقعہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ جب وہ قبرستان میں جاتے تھے تو چہرہ چھپا لیتے تھے، کسی نے پوچھا حکیم صاحب یہاں آ کر آپ چہرہ کیوں چھپا لیتے ہیں؟ تو حکیم صاحب بولے مجھے ان لوگوں سے شرم آتی ہے کہ یہ لوگ میرے ہی علاج سے فوت ہوتے ہیں، مجھے لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں، مجھے شرم آتی ہے میرے علاج سے فوت ہوئے ہیں، یہ کیسے حکیم ہے؟ حکیم تو وہ ہیں جس سے دل کی دھڑکن کی بھی خبر ہو جائے، چہرہ دیکھ کر دل کا ارادہ معلوم ہو جائے۔ ایک شخص تھا نا دودھ کی بارگاہ میں، اس نے اپنے پلوں کے اندر قمیض کے حصے میں کچھ چھپایا ہوا تھا، کہنے لگا اگر آپ اللہ کے سچے رسول ہیں تو بتا رہے ہیں اس دودھ میں کیا ہے، کپڑے میں نے کیا چھپایا ہوا ہے، تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے کیا بتایا؟ حضور نے فرمایا تو نے پرندے کے بچے بھی 2 دن پکڑے، اس کی ماں بچوں آگے گر پڑے گی اس کو بھی ساتھ پکڑ لیا تو تیری گود میں۔ وہ حیران ہو گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان، سبحان اللہ، اب اندازہ لگا اللہ، اب یہی کام بھائی یزید بسطامی کر رہے ہیں، قربان جائے آقا علیہ السلام، کیسے کیسے غلام دنیا میں بٹھا دیے، غلام کے پاس یہودی آتا ہے، اندر سے یہودی ہے اوپر سے مسلمان بنا ہوا ہے، اس کی گود میں پرندے تھے، کیا تھا، بچے تھے، 2 تھے، 3 تھے، آقا علیہ السلام 3 بھی بتا رہی ہے، ماں بھی ساتھ بتا رہی ہے، پکڑی گئی تو نے ادھر آیا غلام کے پاس، کہا ہولیا بتو اصل ہولیا نکال تو کیا ہے، مجھے تو یہودی، وہ حیران ہو گیا۔ آپ نے دل کو دیکھ لیا تھا کہ اس دل میں کفر ہے، یہ دل صاف نہیں ہے، مومن کا مسلمان کا دل نہیں ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو آپ نے فوراً کہا کہ ہاتھ دیکھا، اصل ہاتھ تیرا یہ ہے، یہ نہیں تو
اٹھا رہا ہے سبحان اللہ اس نے بھی دیکھا کہ یہ بندہ حال جاننے والا ہے اندر کا، وہ فوری کلمہ پڑھ کے رسول اللہ کا غلام بن گیا۔ سبحان اللہ تو دل ایسے صاف ہوتے ہیں بھائی جان، اگر دل کو صاف کرنا ہے تو دل میں عشق مصطفیٰ بس سامان سبحان اللہ یہ بڑا ایک لمبا طویل موضوع ہے، میں اگر تو بیان ہی نہیں کرتا ہوتا کہ لیکن کتنے پیج میں چھوڑ رہا ہوں وقت کی وجہ سے، سارے بڑے پیچھے بھی میں نے پیج چھوڑے، تو لہذا یاد رکھنا جس دل میں ادب مصطفیٰ ہے، جس دل میں محبت مصطفیٰ ہے، جس دل میں عشق مصطفیٰ ہے، جس دل میں عزت رسول ہے، جس دل میں توقیر مصطفیٰ ہے، وہ دل خانہ خدا ہے۔ سبحان اللہ دو لفظی بات ہے، دو دو چار کر لیں، سیدھے نہ پانچ ہوگے نہ تین ہوگے، سیدھی دو لفظی بات ہے کہ جس دل میں آقا اسلام بستے ہیں، خدا کی عزت ہی کا سبب اس دل میں خدا بستا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جس دن ہمیں یہ سمجھ آ گئی نا تو ہم یہ تکے تکے پریشانیاں سب ختم ہو جائے گی، دنیا کی نہیں قبر کی بھی حشر کی بھی۔ سبحان اللہ سبحان اتنے کافی ہے، اللہ قبول فرما لے، آمین اللہ